تم اگر پتال میں بھی چھپ جاتی تو تمہیں ڈھونڈ نکالنا تھا۔ ایئر بیس سے وہی غرور تکبر سے لبریز آواز نکل کر اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ تم جانتی ہو کہ میں کتنا برا ہوں۔ ابھی تو تم نے میرا صرف ایک روپ دیکھا۔ وہ گرج رہا تھا جب کہ شفق کے ہاتھ بے جان ہونے لگے تھے۔ اس نے رسیور کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہماری بڑی قیمتی امانت تمہارے پاس ہے۔ اب کہ اس کی آواز بہت پر اسرار تھی، شفق نے گھبرا کر رسیور دور پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی جب کہ دل تھا گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ تمہارے حضور ایک درخواست پیش کی تھی، کوریڈور میں اس کے برابر چلتے ہوئے خرم بے حد دہیمی آواز میں بولا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس خرم کے چہرے پر ڈالی۔ وہ دیکھ سامنے رہا تھا مگر اس کا سارا دھیان ساتھ چلتی شفق پر تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے چلتی رہی۔ وارڈ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سسٹر شائستہ کو چند ہدایات دیں۔ سسٹر شائستہ نے میجر ڈاکٹر شفق کو دیکھ کر خود کو حشاش بشاش ظاہر کیا اور ایک ہی سانس میں بیڈ نمبر 3 اور 4 کے پیشنٹ کی مختلف شکایات کی۔ شفق نے بے حد دھیان سے اس کی بات سنی۔ فائل ایک نظر دیکھ کر اس نے سسٹر شائستہ کو پکڑائی۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر کہ بیڈ نمبر 4 کے پیشنٹ کی میڈیسنز چینج نہ کر دی جائیں؟ خرم بے حد غور سے اس کے کان میں بڑے ایئر رنگز کو جھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شفق نے اسے براہ راست مخاطب کیا تو وہ ایک دم گڑبڑا سا گیا۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے۔ بے ربط سے جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ سسٹر شائستہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا جبکہ شفق نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ترشی سے کہا۔ پلیز شانی، یہاں نہیں۔ کیپٹن ڈاکٹر خرم نے آنکھوں میں التجا کی تھی۔ متوقع بے عزتی اور وہ بھی وارڈ میں سب کے سامنے ہونے کے خیال سے ہی خرم کی حالت غیر ہونے لگی۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولی۔ شاید میری طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے؟ خرم آہستگی سے منمنایا۔ شفق منہ میں بلبلاتے ہوئے باہر نکلی۔ خرم نے اس کی پیروی کی تھی۔ اپنے روم میں آ کر اس نے گلاسز اتارے، دراز میں سے ایک فائل نکال کر سامنے رکھی۔ ایک سرسری نگاہ دوڑا کر اس نے فائل خرم کی طرف بڑھا دی۔ اس کیس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے آنا، اور ہاں آج تو میں نے برداشت کر لیا ہے، آئندہ ایسی لاپرواہی کی تو ایل او سی سے شکایت کروں گی۔ انڈرسٹینڈ؟ خرم نے برا سا منہ بنا کر فائل اٹھا لی، سلوٹ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دراز میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے سوال کا جواب۔ شفق کو پیپر ویٹ اٹھاتے دیکھ کر وہ سرحد سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکے کر اپنے سامنے رکھی فائل کھول لی تھی۔ 4 بجے تک اس نے آف کر جانا تھا اور وہ دعا کر رہی تھی کہ خرم سے سامنا نہ ہو۔ شاید یہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ پارکنگ میں اس وقت اکا دکا گاڑیاں تھیں اور صد شکر کہ سفید کلٹس اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ایک نادیدہ سا بوجھ کندھوں سے ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کچھ ہلکی پھلکی سی ہو کر رنگ چلاتی اپنی گاڑی تک آئی۔ موسم کافی اچھا تھا۔ شریر ہوا کا جھونکا آیا اور گزر گیا۔ اس کا ذہن بہت بوجھل سا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس فون کال کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے ماتھے پر آئے بال ہٹاتے ہوئے اس نے جو ہی نگاہ اٹھائی تو گویا نظر اس چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا تھا، بالکل اس دن کی طرح جب اس نے حسین چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور یہ دعا خود بخود لبوں پر آن ٹھہری تھی کہ وہ اسی شخص کو ہر لمحہ ہر پل دیکھے۔ زندگی کے آخری سانس تک یہ چہرہ اس کی نگاہوں میں مقید رہے، اور آخری مرتبہ اس شخص کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور اس کے لب کہہ رہے تھے، اے خدا اس چہرے کو مجھے اپنی اب زندگی میں دوبارہ کبھی نہ دکھانا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دھند کی دبیز اتر آئی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑی تو بے تحاشا چبھن اور جلن محسوس ہوئی۔ یہ جلن اس کے دل تک بھی پہنچ رہی تھی۔ تو آج پورے 14 برس بعد میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ 14 برس، اس نے اسٹیئرنگ پر سر پٹکتے ہوئے حیثیت سے سوچا۔ اس کے گالوں پر کچھ گرم قطرے پھسلنے لگے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ جب وہ اٹھی تو دن خوب چمک رہا تھا۔ سوجی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ جلن کم ہوئی۔ مانو اسے عہد اور حدید کا خیال آیا اور سرعت سے ان کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ دونوں کے بیڈ خالی تھے جبکہ کمرے کی حالت بھی بے حد ابتر تھی۔ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ کر اس نے کمرے کی حالت کچھ بہتر کی اور پھر کچن میں جھانکا۔ دودھ کے خالی گلاس اور ڈب روٹی کے بچے کچے ٹکڑے، آملیٹ کی باقیات ٹیبل پر پڑی تھیں۔ اس کے لبوں پر مسکان ابھر آئی۔ خود سے اٹھ کر ان دونوں سے پانی تک پیا نہیں جاتا تھا، اور گجا کے خود سے ناشتہ بنانا۔ وہ بے حد حیران تھی اور خوش بھی۔ ان دونوں نے صبح ہنگامہ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے تو وہ اتنی دیر تک سوتی رہی، ورنہ ان دونوں کے شور شرابے کی وجہ سے اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی، یعنی الارم لگانے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ وہ بال سمیٹ کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کے ساتھ ٹیبلٹ
علی تو پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو کچھ آرام ملا۔ برتن سمیٹ کر اس نے ٹی وی لگا لیا تھا۔ وہ دنستہ کچھ بھی سوچنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسی پل ممانی بولتی ہوئی چلی آئی تھی۔ ہاتھ میں ان کا گولا اور سویٹر تھا۔ شفق نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اس وقت خاموشی اور تنہائی چاہتی تھی، مگر ممانی کی موجودگی میں یہ دونوں چیزیں اسے میسر نہیں آ سکتی تھیں۔ اے شافی، آج تم اسپتال نہیں گئی؟ خیر تو ہے؟ یہ آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ممانی نے محبت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ٹھیک ہوں ممانی، وہ بے دلی سے بولی۔ ہاک ٹھیک ہو؟ اے خرم بھی چلا گیا، ورنہ وہی تمہیں دیکھ لیتا۔ ممانی کا یوں ہی ہاتھ پاؤں پھولے رہتے تھے ان کے، وہی تمہیں دیکھ لیتا کہنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کا بیٹا بہت قابل ہے سچ؟ وہ کھل اٹھی۔ اب خرم آتا ہے تو کہتی ہوں اسے کہ تم دیکھ لے، کیسی رنگت ہو رہی ہے تمہاری، بڑی شفا ہے میرے خرم کے ہاتھ میں۔ بس شفق، تم اس کا خیال رکھنا ہے تو بڑا ہی ذہین مگر کچھ کھنڈرا اور لاپرواہ ہے۔ اللہ بخشے بھائی جی کو بڑی خواہش تھی ان کی کہ تم دونوں کو ڈاکٹر بنانے کی۔ جب تم پیدا ہوئی تو رات کے 12 بجے ہی فون کھڑکا دیا، بولا کہ مستقبل کے ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں، اور پھر 4.5 سال بعد صبح 7 کے وقت خرم نے بھی آنکھیں کھول لیں۔ رحیم نے بھائی جی کو فون کر کے خوشخبری سنائی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ جواباً بھائی جی نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کچھ لیٹ نہیں ہو گئے۔ چلو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور دونوں کی کتنی خواہش تھی کہ تم دونوں کی شادی۔ اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے اسے سویٹر کا نیا ڈیزائن دکھانے لگی۔ اس نے بھی سر جھٹک کر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ کتنے سویٹر بنائیں گی خرم کے لیے؟ ابھی سردی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا اور وہ کتنے ہی سویٹر بنا کر اسے دکھا چکی تھی۔ خرم کے لیے کام کرتے وہ کبھی نہیں تھکتی تھی۔ اس خبیث کے لیے تو نہیں بنا رہی اب، وہ تو اب اس قابل نہیں کہ اس کے خاطر آنکھیں پھوڑوں۔ یہ تو عہد اور حدید کے لیے ہے۔ دیکھو تو رنگ اچھا ہے نا؟ پتہ نہیں ان شیطانوں کو اب بھی پسند آتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے بنا سویٹر بازوں پر پھیلا کر اسے دکھایا۔ شفق مسکرا دی۔ یقیناً خرم نے ان کے اتنے پیار سے بنائے سویٹر میں نقص نکالے تھے، اسی لیے وہ اس سے کافی خفا دکھائی دے رہی تھی۔ ممانی کیوں آپ اتنی محنت کرتی ہیں؟ سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی میں بازار سے لے آتی، بھلا اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نرمی سے کہا تھا۔ جب کہ ممانی مزید خفا ہو گئی تو بھلا مشقت کیسی؟ وہ بھی یہی کہتا ہے۔ امی آپ کی نظر کمزور ہے، کیوں اون سلائیوں میں ہر وقت لگی رہتی ہیں؟ بازار سے ریڈی میڈ لے آئیے گا۔ شفق ان کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر گرما گرم چائے بنا لائی۔ چائے پیتے ہوئے اچانک انہیں یاد آیا، اے شافی تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا، ہماری کالونی میں جو مسز رضوی نہیں ہیں، جن کے پوتے کے عقیقہ میں تم بھی گئی تھی، ان کی بیٹی کی پرسوں شادی تھی۔ انہوں نے شادی کا ذکر اسی طرح کیا تھا جیسے خدا نخواستہ وہاں وفات ہو گئی ہو۔ شفق نے بے خیالی میں سر ہلایا۔ تم سے 2-2.5 سال بڑی ہی ہوگی۔ ان کے لہجے میں حسرت سی تھی جس نے شفق کو بے چین سا کر دیا تھا۔ میاں کرنل ہے، کوئٹہ گئی ہے بیاہ کر۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر عہد اور حدید کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ وہ آتے ہی شفق سے لپٹ گئے۔ رات کو آپ دیر سے کیوں آئی تھیں؟ اب کے آنے تک میں سو بھی گیا تھا۔ عہد نے اس کے گال کو چومتے ہوئے شکوہ کیا۔ حدید کیوں پیچھے رہتا؟ بیگ کارپیٹ پر پھینک کر وہ بھی اس سے لپٹ گیا تھا۔ رات کو کسی نے دودھ بھی نہیں دیا تھا، اسی لیے میں صبح بھی نہیں پی رہا تھا۔ وہ تو خرم، شیطانوں ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کرو، ممانی جان آئی ہیں، پہلے انہیں سلام کرو۔ وہ دونوں جھٹ اس سے الگ ہو کر ممانی سے چپٹ گئے۔ میں بوڑھی ہڈیاں گھسیٹتی آ جاتی ہوں مگر تم دونوں کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ نانی کا حال ہی پوچھائیں۔ ممانی بھی بہت شکوہ کر ڈالا تھا اور ان دونوں کو تو موقع ملنا چاہیے تھا شفق کے خلاف بولنے کا۔ ان سے پوچھئے ذرا، یہی تو ہمیں جانے نہیں دیتی کہیں بھی۔ عہد نے ہاتھ نچا کر کہا، سنڈے کو میں آ رہا تھا آپ کی طرف مگر مما نے جانے ہی نہیں دیا۔ حدید نے بھی مسکین سی شکل بنائی۔ شفق مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج چونکہ ہاف ڈے تھا اسی لیے بچے جلد ہی اسکول سے آ گئے تھے اور صبح بھی پتہ نہیں کیا کھایا تھا انہوں نے۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ اسی پل عہد نے دہائی دی، میرے پیٹ میں چوہوں کا میچ ہو رہا ہے ماما، اور میرے پیٹ میں وہ کبڈی کھیل رہے ہیں۔
حدید نے بھی اور ادھر بیڈمنٹن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لاؤنج سے ایک اور آواز ابھری تھی۔ شفق بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ اس نے گرما گرم سینڈوچز کے ساتھ خرم کے لیے چائے بھی تیار کر لی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو بچے بے صبری سے ٹرے کی طرف لپکے۔ اس نے پلیٹیں ٹیبل پر رکھیں اور چائے خرم کی طرف بڑھائی۔ خالی چائے؟ خرم جی ہاں۔ یہ سینڈوچ نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ شفق سنجیدگی سے بولی۔ لو یہ سینڈوچ، یہ تو تمہارے یہ پیٹو پہلوان چٹکیوں میں اڑا دیں گے۔ مجھ مسکین کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صبح پتہ نہیں کیا کچا پکا کھا کر گئے تھے اسکول بیچارے۔ میں آج دیر سے اٹھی تھی۔ اس نے محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ خرم کو اچانک ہی اچھو لگ گیا تھا۔ ممانی پریشان ہو اٹھیں۔ اے بیٹا آرام سے۔ بیچارے وہ کھانستے ہوئے بمشکل بولا۔ تمہارے ان بیچاروں نے ایک ایک پراٹھا اور 2 توس میری ان گنہگار آنکھوں کے سامنے کھائے ہیں۔ ان ببرکت ہاتھوں سے میں نے انہیں ناشتہ بنا کر ٹھنسوایا ہے۔ گہرے صدمے سے اس کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ بچوں اور ممانی کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ ممانی اور خرم کے جانے کے بعد اس کا باقی دن بے حد مصروف گزرا۔ بچوں کو ہوم ورک کروا کر اس نے کھانا بنایا۔ بچے کھانا کھا کر کمپیوٹر کے سامنے جم کر بیٹھ گئے اور وہ کچھ دیر سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ شام گہری ہو گئی تھی جب عہد نے اسے تقریباً جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ ماما جی اٹھ جائیں، رات ہو گئی ہے اور خرم انکل بھی آئے ہیں۔ شفق اتنی دیر سونے پر حیران ہوتی واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی تو خرم اور بچے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ کچن میں آ کر سبزی بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد خرم بھی آ گیا۔ شفق، وہ انتہائی نرم لہجے میں بولا۔ شفق نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب خرم کیا کہنے والا ہے، اسی لیے سرعت سے بولی، پلیز خرم، کوئی ایسا سوال مت کرنا جو مجھے مشکل میں ڈال دے، اور تمہاری اس فضول بکواس کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں۔ کبھی تو نرمی سے بول لیا کرو، ہر وقت ہی انگارے چبائے رکھتی ہو۔ خرم نے منہ بنایا۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ تم سے فی الحال شادی کرنے کا ارادہ بدل دوں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ شفق کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ شکر ہے کہ تم بھی کوئی عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اب میں اور ممانی فٹافٹ تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے ممانی کی تنہائی کا خیال آزردہ کر دیتا ہے۔ تمہیں تو ان کے بڑھاپے کا احساس کر کے بہت پہلے ہی سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ چلو، دیر آید درست آید۔ شفق خاتون، آپ کس قدر معصوم ہیں۔ اس معصومیت نے ہی تو اسیر کر رکھا ہے قسم سے۔ اس نے فروٹ باسکٹ سے سرخ سا سیب اٹھایا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چند سال مزید انتظار کر لوں، شاید کسی کو مجھ بیچارے پر ترس آ ہی جائے اور کوئی پروموشن کا چانس بن جائے۔ اب تم میجر اور میں کیپٹن، تمہیں سیلوٹ کرتا اچھا لگوں گا بھلا۔ وہ ایک دفعہ پھر پٹڑی سے اتر گیا تھا اور شفق کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن مروڑ دے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی 2 بڑی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک تم سے شادی، دوسری پروموشن۔ امی بھی یہی کہتی ہیں۔ خرم، تمہاری نالائکی کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اسی کپتانی کے ساتھ عمریہ بیتے گی تمہاری۔ اس نے قہقہ لگایا تھا جبکہ شفق نے چمچہ سلیب پر پٹخا اور اس کی طرف روح کیا۔ پورے 30 کے ہو چکے ہو، 2-4 سال بعد کون لڑکی دے گا تمہیں؟ یہی شادی کی مناسب عمر ہے۔ اپنا نہیں تو ممانی کا ہی احساس کر لو۔ وہ آزردگی سے بولی۔ تو پھر مان جاؤ نا، مجھے خوار کرو نہ خود کو۔ خرم سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نرم گرم سے جذبے لو دینے لگے تھے۔ شفق نے آنکھیں چرا لیں۔ کیوں بھول جاتے ہو تم کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور 2 بیٹوں کی ماں ہوں، اور بیٹے بھی ایسے کہ جن کے بڑے قد میری نیندیں اڑا رہے ہیں۔ کل کو یہی بچے مجھ سے سوال کریں گے کہ ہمارا باپ کہاں ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی اور خرم کے ضبط کی
تنابیں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ اسی لیے آج سے 9 سال پہلے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ بچے چھوٹے ہیں، وہ مجھے باپ کے روپ میں قبول کر لیں گے، مگر تم نہیں مانی۔ کیا میں انہیں باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا؟ بولو، بتاؤ۔ خرم، تم کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ مت خود کو ضائع کرو، اپنی بوڑھی ماں کا ہی خیال کرو، پلیز خرم، پلیز۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ خرم کو نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ الٹے قدموں تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ شفق ٹیبل پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسی پل فون کی گھنٹی گونج اٹھی۔ اس نے CLI پر نمبر دیکھا، وہی نمبر تھا۔ ایک خوف کی لہر اس کے وجود سے اٹھی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر بے تحاشا رونے لگی۔ آنکھوں کے سامنے نہ جانے کون سے منظر آ رہے تھے، جو کہ یادوں کے تپتے صحراؤں میں لے گئے۔ ہاں راحیل یار، دل لگنے کی بات بھی تم نے خوب کہی ہے۔ اپنا شہر تو اداسیوں کا شہر ہے، قسم سے جو شور اور ہلا گلا لاہور میں ہے وہ اسلام آباد میں کہاں، اور دل لگتا نہیں لگایا جاتا ہے۔ وہ ابھی ٹینس گراؤنڈ سے آیا تھا، اور اب جو گرج سمیت صوفہ پر لیٹا اپنے عزیز از جان دوست سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اوہ نہیں یار، کہاں وہ کہاں؟ اور زرش اور فریحہ، بس یوں سمجھ لو وہ پہلی لڑکی ہے جو میرے دل کو بھائی ہے، باقی سب تو ٹائم پاس ہیں۔ وہ بے حد مسرور تھا اور ارد گرد سے بے نیاز بھی۔ اسی پل دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شاہ میر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر آتی شخصیت کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا تھا، ساتھ ہی ریسیور بھی کریڈل پر ڈال دیا۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ ابھی پتہ چلا ہے تمہارے لاہور میں آپ کی آمد ہوئی ہے۔ سوچا کہ آپ نے تو آنا نہیں، ہم خود ہی ملائیں۔ وہ جسٹس شرجیل اعجاز تھے، اس کے پاپا کے بیسٹ فرینڈ۔ شاہ میر چاہتے ہوئے بھی خوش دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا۔ آپ کیسے ہیں انکل؟ اس نے رسماً پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ٹھاک اور فٹ ہیں، تم اپنے باپ کی سناؤ، کس کی دم پر پاؤں رکھا ہوا ہے اس نے؟ ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بے تکلفی سے بولے۔ شاہ میر بھی مسکرا دیا۔ کہاں جی، پھندے تو آپ لوگوں کی گردنوں کے گرد کستے رہے ہیں اور الزام ہمارے سر۔ جسٹس شرجیل نے اس کے جواب کو بے حد انجوائے کیا تھا، پھر اسے سراہتے ہوئے بولا، تم اپنے باپ سے بھی زیادہ ذہین نفیس رہو۔ جس عہدے پر پہنچنے کے لیے اس نے 30 سال ضائع کیے ہیں، تمہاری رفتار کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب تم اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھے ہوگے اور وہ مجھے سیلوٹ کریں گے۔ شرجیل نے کچھ حیران ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر دونوں کا مشترکہ قہقہ گونج اٹھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میجر کے اسٹارز لگنے کے بعد تمہیں کچھ سنجیدہ ہو جاؤں گے، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے خیالات بدلنے پڑے ہیں۔ تم بالکل ویسے ہی ہو، شوخ، شریر اور ہینڈسم۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی فدرانہ قسم کی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ صرف انہی لوگوں کے لیے تھی جو جسٹس شرجیل کو بہت محبوب تھے، اور شاہ میرا ان ہی چند لوگوں میں سے تھے۔ انکل، آپ کے لیے چائے منگواؤں؟ مان اسے خیال آیا۔ شرجیل صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ شاہ میر دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اب وہ دعا کر رہا تھا کہ انکل کو کوئی ضروری کام یاد آ جائے، کیونکہ اس کی آدھی شام تو برباد ہو چکی تھی۔ اب وہ رات انکل کی ہمراہی میں برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کب آ رہے ہو ہماری طرف؟ لبوں پر مچلتا سوال نوک زبان پر آ ہی گیا تھا۔ چند دنوں تک آؤں گا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ گفتگو کی طوالت اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ چند دنوں تک نہیں، تم کل آ رہے ہو؟ جسٹس شرجیل نے محبت بھری دھونس جمائی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ تم جتنے شریر ہو، تمہارا باپ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ میرے اور جہاں زیب کے مزاج میں بہت فرق تھا، مگر ہماری دوستی پھر بھی مثالی دوستی کہلائی جاتی تھی۔ میں بے حد شرارتی تھا اور وہ بے حد سنجیدہ، ہر کام نہایت ہی سنجیدگی سے کرتا، حتیٰ کہ بے ایمانی بھی۔ شرجیل انکل طویل قہقہ لگانے میں مصروف تھے۔ آدھا گھنٹہ مزید بیٹھنے کے بعد انہوں نے جانے کا قصد کیا
تو شاہ میر نے بھی اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ ریٹائرڈ آفیسر تو پرانے قصے سنا سنا کر اپنے گھر والوں کی زندگیاں عذاب بنا دیتے ہوں گے۔ بڑی ہی باہمت خاتون ہیں آنٹی، وہ اپنی کنپٹیاں دباتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ شاور لینے کے بعد اس نے بال بنائے، پرفیوم اسپرے کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ راستے میں سے ملیحہ کو لے کر جب وہ کلب پہنچا تو شہروز کو غصے سے مٹھیاں بھیجتے دیکھ کر فوراً بولا، کچھ مت کہنا، ابھی 2 گھنٹے ایک ریٹائرڈ بڈھے کی بکواس سن کر آ رہا ہوں، مزید کچھ کہا تو تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ ہیں؟ کون بڈھا؟ فراز بھی چونکا تھا۔ تم کب سے بڈھوں کی کمپنی انجوائے کرنے لگے ہو؟ شہروز نے پہلو بدل کر کہا، کمپنی تو میں نے ان کے قریب سے بھی نہ گزروں، خام خواہ دماغ چاٹنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو شرجیل انکل تھے، پاپا کے دوست، مجبوراً مجھے انہیں برداشت کرنا پڑا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ایک تو تمہارے پاپا کے دوست پورے ملک میں جراثیموں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھی چلے جاؤ کوئی نہ کوئی دوست تو ہی آتا ہے۔ ملیحہ نے بھی ناک چڑھائی، دوست نہیں، جاسوس کہو، جاسوس۔ فراز دور کی کوڑی لایا تھا۔ ہاں، فراز کی بات میں وزن ہے، انکل نے تمہاری نگرانی کرنے کے لیے دوست پلس جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ شہروز نے بھی سر ہلایا۔ چلو شکر ہے فراز کا وزن نہ سہی، بات میں تو وزن ہے ہی۔ شاہ میر نے شرارت سے اپنی سوکھے سڑے گہری سانولی رنگت والے دوست فراز کی طرف دیکھا، جو کہ ایک بیوروکریٹ کا بیٹا تھا۔ ویسے جتنا پولیس والے کماتے ہیں اور جتنا کھاتے ہیں، فراز کی صحت پر تو کچھ اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اشر نے بھی آنکھیں گھمائیں۔ فراز بیچارہ تو اپنے پاپا کی ایک ٹانگ برابر بھی نہیں، ان کی تو توند ہی ماشاءاللہ سے۔ شہروز کے مذاق نے فراز کو بھی بھڑکا دیا تھا۔ اس نے تمسخر سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ پولیس والے تو پیدائشی بدنام ہیں۔ آرمی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پہیے پر پورا ملک چلتا ہے اور دوسرا پہیہ آرمی چلاتی ہے، بلکہ دوڑاتی ہے۔ فراز کا لہجہ کٹیلا تھا اور زہریلا بھی۔ ان تینوں فوجیوں کے خون بھی گرم ہو اٹھے تھے، کیونکہ وہ بھی نسل در نسل فوج سے ہی منسلک تھے۔ اچھا، بکواس بند کرو اپنی، اور کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ملیحہ محفل کا رنگ بدلتے دیکھ کر تیزی سے بولی، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تم اس شہزادے شاہ میر کو ہی دیکھ لو، کیسے ٹھاٹ سے نوکری کر رہے ہیں اپنے کیریئر کے 5-6 سالوں میں۔ آج یہ میجر کے عہدے پر ہے اور ابھی تک اس نے سیاچن کے برف پوش پہاڑوں، گہری اندھکھائیوں ہڈیوں کو بھی ٹھہرا دینے والی ٹھنڈ محسوس نہیں کی، جس کی برف پر اگر پاؤں رکھیں تو لوہے کی طرح بے جان ہو جائیں اور اگر ہاتھ رکھیں تو سن ہو جائیں۔ یہ کس کس کی مہربانیوں کی وجہ سے پنڈی لاہور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ سب بار میں بیٹھ کر مشروب پینے والے کیا جانیں کہ ٹھنڈ سے منجمد انگلیوں کو کٹوانے سے کیا درد محسوس ہوتا ہے، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں۔ جسٹ شٹ اپ فراز، شہروز اور اشر چلا اٹھے تھے۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے ایڈیٹ، ملیحہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ فراز کرسی گھسیٹ کر اٹھ گیا تھا، پھر ان سب پر آخری طنزیہ نگاہ ڈالتا باہر نکلتا چلا گیا۔ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ اس عجوبے کو گروپ میں شامل کرنے کا؟ شہروز اشر سے الجھ پڑا تھا، جبکہ شاہ میر سرخ چہرہ اور انگارہ آنکھیں لیے ابھی تک اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے فراز کیا تھا۔ پلیز میرو، موڈ ٹھیک کرو اپنا، ملیحہ نے اپنا نازک ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر نزاکت سے کہا۔ چلو اٹھو، کہیں اور چلتے ہیں۔ شاہ میر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ان تینوں نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ شرجیل انکل کا فون آیا تھا، اس نے سن کر بے دلی سے رسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کا شرجیل انکل کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر جب پاپا کا فون آیا اور انہوں نے اس کی خوب کے جھائی کی تو مجبوراً وہ ان کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ پاپا سے صاف لفظوں میں انکار بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ جسٹس شرجیل کی بیٹی اس کی منگیتر تھی اور وہ اس کے ہونے والے سسر۔ وہ تو اس بات پر ہی مسرور تھا کہ ماہا ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ میں مقیم تھی اور 2-4 سال تک ماہا کا بھی
شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاہ میر ان چند سالوں کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ لنچ آورز میں جب وہ جسٹس شرجیل کے گھر گیا تو وہ میاں بیوی اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ چونکہ اس نے آفس جانا تھا لہٰذا ان دونوں نے اسے مزید اصرار کر کے روکا نہیں۔ وہ بھی جلد ہی جان چھوٹ جانے پر دل ہی دل میں خوش ہوتا بڑے مگر انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا جب بالکل اچانک ہی دائیں طرف سے ایک لڑکی تیزی سے روڈ کراس کرنے کے چکر میں اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً وہ اس کی گاڑی کے نیچے آ کر بری طرح کچلی جاتی۔ شاہ میر کا موڈ ایک دم ہی آف ہو گیا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بجائے شیشہ نیچے کر کے اس نے روڈ سے اٹھتی اس بڑے سے ٹینٹ نما دوپٹے میں لپٹی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنا ماتھا سے ہلا رہی تھی۔ شاہ میر کی نظر اس کے زخمی پاؤں اور چھلے ہاتھ پر پڑی۔ چند ایک بوندیں ٹپک کر اس کے بے داغ یونیفارم پر رنگ چھوڑ گئی تھیں۔ اسے کچھ پشیمانی ہوئی۔ ایک دم ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ آپ کو چوٹ؟ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی شاہ میر باقی الفاظ بھول گیا تھا۔ وہ کھلتے کنول اور سرخ گلاب کی طرح حسین تھی کہ شاہ میر ایک ٹک اس کے دلکش چہرے کی طرف دیکھتے گیا۔ اس کی دل کی رفتار معمول سے بڑھ گئی تھی۔ کم و بیش ایسے ہی تاثرات اس لڑکی کے چہرے پر ابھرے تھے۔ اس لڑکی نے شاہ میر کی محویت کو محسوس کر لیا تھا، اسی لیے سر سے سرکتے دوپٹے کو ماتھے پر کر کے وہ ایک دم مڑی تھی اور پھر لہرا سی گئی۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا اور نیچے جھک کر اس کی کتابیں اٹھائیں۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا۔ وہ اسے لنگڑاتے دیکھ کر نرمی سے بولا۔ ایسی آفر وہ ہر کسی کو نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی آفر ٹھکراتا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کر جانے لگی جب وہ اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ تحکم سے بولا جبکہ شفق اس کی آواز کے سحر میں ڈوب گئی تھی۔ وہ آرمی یونیفارم تھا۔ ایسا یونیفارم شفق کا باپ بھی پہنتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے شانوں پر اسٹارز جگمگا رہے تھے اور وہ میجر تھا جبکہ اس کا باپ معمولی سا کوارٹر ماسٹر تھا۔ کوارٹر ماسٹر بشیر احمد۔ وہ ایک ٹرانس کے عالم میں چلتی ہوئی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ ایسی گاڑی میں کسی مرد کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے پہلی مرتبہ اس پر بہت ہی بے باک نگاہیں ڈالی تھیں اور یہ پہلی غلطی تھی جو اس نے شاہ میر کی گاڑی پر بیٹھ کر کی اور دوسری غلطی اس سے محبت کر کے۔ ان دنوں اسے زرشی، فریحہ، ملیحہ سب بھول چکی تھی اور وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ شفق سے فلرٹ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ جب شفق سے ملتا، اس سے باتیں کرتا، اس کی آتش شوق مزید بھڑکتی۔ وہ ملیحہ جیسی ماڈل نہیں تھی، زرش جیسی بولڈ اور فریحہ جیسی گفتگو کرنے کا فن اسے نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اس میں ایسی کوئی کشش ضرور تھی جو شاہ میر کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی۔ حسین چہرے سے اسے بہت اٹریکٹ کرتے تھے۔ وہ خوبصورتی کا دل دادا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک چہرے کو دیکھ کر اکتا سا جاتا تھا، مگر شفق میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی دامن نہ چھڑا پاتا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا اور اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ سچ مچ شفق کو چاہنے لگا ہے۔ شاہ میر کے والد جنرل جہاں زیب اعلیٰ خاندانی حسب نسب رکھتے تھے۔ ان کا تعلق سید فیملی سے تھا۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں ان کی لاکھوں ایکڑ زمین تھی۔ وہ 3 بھائی تھے اور تینوں ہی عادتوں مزاج میں ایک دوسرے سے مختلف، مگر کوئی چیز ان میں مشترک پائی جاتی تھی تو وہ تھی پیسے کی ہوس۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب علم کا چراغ گھر گھر نہ جلتا تھا اور نہ ہی اتنی خوشحالی تھی کہ لوگ تعلیم جیسی فضول چیز پر پیسے خرچتے۔ لیکن پنجاب کے ایک گاؤں کے زمیندار سید بلند بخت کو ایک ہی شوق تھا، ایک ہی لگن تھی کہ میرے تینوں بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور بڑے شہروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں۔
انہوں نے اس شوق کی خاطر بہت سی زمینیں بھی فروخت کی تھیں اور اپنے بچوں کو اس وقت کے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا، اور اس مقام پر ان کے بیٹوں نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ سید بلند بخت درمیانے درجے کے پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کا چھوٹا بھائی فوج میں کپتان تھا۔ جب بھی گاؤں میں کوئی ان کے بھائی کا ذکر کرتا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ وہ ایک فوجی کے بڑے بھائی تھے۔ یہ اعزاز ان کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہاکی وردی والوں کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی چاہ میں انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بری اور بحری فوج میں بھرتی کروایا۔ تینوں نے ہی اپنی ذہانت کے بنا پر کمیشن لیا اور مختلف عہدوں پر فائز ہو گئے۔ بلند بخت نے اپنے بیٹوں کے لیے ورثے میں بہت سی زمینیں اور ایک ہستہ حال فیکٹری چھوڑی تھی، جو کہ ان کے بیٹوں کو ناکافی معلوم ہوتی تھی۔ آخر عمر میں جب سید بلند بخت گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے، بڑھاپے اور رشا کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور سر کانپتا تھا اور ان کی داڑھی کے سفید بال نہ جانے کیوں گدلے آنسوؤں سے بھیگتے جاتے، اور ان کی لکنت زدہ زبان پر صرف چند الفاظ گویا ٹھہر گئے تھے۔ ان کی خدمت پر مامور خادم بتاتا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے سخت نالاں تھے، اور ان کے قریبی عزیزوں کا خیال تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ اسی لیے وہ اپنے اتنے نالائق بیٹوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، جنہوں نے ہر لمحہ ہر پل اپنی باپ کی خواہش کا احترام کیا۔ رب نواز بتاتا تھا کہ بلند بخت نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے ساری رات بہت سی باتیں کی اور ان کی زبان ذرا بھی نہیں لڑکھڑائی۔ آخری وقت میں انہوں نے بہت افسوس سے کہا تھا کہ کاش میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اچھے انسان بننے کی بھی ترغیب دیتا۔ میں نے ان کا دھیان ہمیشہ بڑی کرسی، بڑا عہدہ اور بڑے خوابوں کی طرح لگایا۔ اگر بلند بخت کے بیٹے بلند انسان ہوتے، ایماندار ہوتے تو کیا خوب ہی اچھا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسی وقت کی ایک ہستہ حال فیکٹری 4 بڑی فیکٹریوں میں تبدیل ہو گئی۔ رزق حلال میں حرام کی آمیزش نے روح کو آلودہ، دلوں کو سیاہ اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بیویاں بھی چمک دمک کی دل دادہ اور شوقین مزاج تھیں۔ ایک زندگی پنجاب کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی، دوسری بہت روشن اور چمکدار تھی، اور اس دوسری زندگی نے تیسری زندگی کو وہی عیش، وہی آرام اور وہی حرام وراثت میں لٹایا تھا۔ جنرل جہاں زیب کا چھوٹا بیٹا شاہ میر تھا۔ اس سے بڑے 3 بھائی تھے، اور باپ کی شدید خواہش کے باوجود ان تینوں نے باپ کے پروفیشن کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب جنرل جہاں زیب کی امیدوں کا واحد مرکز ان کا لاڈلا اور بے حد چہیتا بیٹا شاہ میر تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے لاڈ پیار نے اسے ضدی اور لاپرواہ بنا دیا تھا، اور جب اس نے آرمی جوائن کی تو جنرل جہاں زیب کا شیروں کے حساب سے خون بڑھ گیا۔ وہ شاہ میر سے بے انتہا خوش تھے۔ بڑے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ اور تیسرے کی منگنی اپنے ہی جیسے آرمی سے منسلک خاندان میں کر کے وہ بہت مطمئن تھے۔